جی بخاری صاحب، ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں بہت سارا فرق اور تضاد ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت ہیگ میں ہے اور نیٹو کا جو ہے سربراہی اجلاس وہاں ہو رہا ہے. جی. تو اس کی ابتدا میں جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا اور اس کے بعد جو اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا میں انٹریکٹ کیا، وہ اس کو بہت بوسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اسرائیل ایران کی جنگ تو ختم کرانا ایک بات ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تصادم جو ہے وہ میری اس یعنی فائنل سٹرائک سے ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی تو ایسی تیسی پھیر دی ہے، وہ تو گیا کام سے. لیکن ان کی اس بات کو میں آپ تو کیا چیلنج کریں گے، خود ان کا اپنا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے. جی. آپ دیکھیے سی این این ناٹ اے اسمال چینل، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. وہ سی این بی سی، نیو یارک ٹائمز، یہ بڑے اسٹرانگ ادارے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ مخالف ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور الیکشن کمپین میں بھی ان کی مخالفت کی، لیکن وہ فیکٹ چیک کے بغیر یا بالکل ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں. وہاں یہ رپورٹنگ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ کے دل میں جو مرضی آیا آپ کر دیں، بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا. ذمہ داری کے ساتھ آپ نے دیکھا وہ کس دلیری کے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے وہ ساری باتیں دہرا رہی ہیں. ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر امریکی جہاز جو ہیں ایران کے نیوکلیر انسٹالیشن پر حملہ نہ کرتے، جن میں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی نتنز والا بھی ہے، اصفہان والا بھی ہے، اور فردو جو سب سے بڑی ان کی تنصیبات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے زمین بوس کرا دی ہے. اب اس زمین بوسی کا جو ہے نا یہ مہمہ جو ہے حل ہو کے نہیں دے رہا ہے. جی. ہمیں تفصیلات بتائی جا رہی ہیں محکمہ دفاع کی طرف سے بھی، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی، کہ 125 جہاز اڑے. ارے بابا خدا کے واسطے، 125 جہاز جب اڑتے ہیں تو نیچے چھاؤں ہو جاتی ہے. وہ کہاں سے اڑے، کہاں ان کی ریفیولنگ ہوئی، کسی ریڈار نے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا. انہوں نے آرام سے کارروائی کی، اتنے ہی آرام سے وہ واپس چلے گئے 35,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنا جانا. یہ معجزہ جو ہے یہ اب تک اس کی پرتیں نہیں کھل رہی ہیں. جی. اور یہی کچھ جو ہے یہ IAEA کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں. یہی انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے، امریکہ کا بھی اور ایون ادروائز بھی. اور اس کے اوپر شکوک و شبہات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا. آپ کہتے ہیں نیوکلیر پروگرام جو ہے ان کا مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، وہ کبھی بم بنا ہی نہیں سکے گا. یہی ترانہ اس نے بھی گایا، نیتن یاہو جس کا نام ہے. جی. وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ خود دعویٰ کر رہا ہے اور کریڈٹ لے رہا ہے کہ ہم نے تباہ کیا ہے. لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 400 کلو گرام افسودہ یورینیم ہے بھائی، وہ آسمان لے گیا، زمین نگل گئی، کہاں گیا وہ؟ کیونکہ اصل کیپیسٹی تو نیوکلیر بم بنانے کی وہ ہے. جی. وہ 60% تک افسودہ ہے، 90% اگر ہو جائے تو بم بن گیا. اور جتنی وہ ہو اس سے 10 بم بن گئے، 10 بم تو دنیا کو تباہ کر دیں گے ساری کو. جی. تو اصل سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، IAEA بھی تڑپ رہی ہے، اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، کہ وہ کہاں گیا. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان حملوں سے پہلے IAEA کو بتا دیا تھا کہ ہم اس کی جگہ منتقل کر دیں گے، یعنی اس کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹھیک کیا انہوں نے. ادروائز اگر آپ سوچیں خدا نہ خواستہ اگر یہ یورینیم وہاں موجود ہوتی اور یہ حملے ہوتے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو کیا تباہی پھیلتی. اور وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہتی. کل بھی آپ نے بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ وہ تو پھر چین، پاکستان، یہ ارد گرد کی ساری ریاستیں جو گلف کی ریاستیں، ان سب میں تباہی پھیلتی. تو کیا ترانہ گایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، وہ جن بموں کی بات کر رہے ہیں وہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم ہے، جو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 6 چلائے، کوئی کہتا ہے 12 چلائے ہیں. جی. اس سے تو شہر کے شہر ابل پڑنے چاہیے تھے. وہ کدھر ہے؟ کیوں اتنے بڑے سانحے کی کوئی فوٹیج نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاغذ کے بم مارے تھے یا کیا کیا تھا. تو اس کے اوپر سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے، اور جنگ بند ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، اور اگلا سٹیپ ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے دوسرے پارٹ کے اندر، غزہ. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بھائی کو اپنے ہی ملک میں مخالفت کا سامنا ہے. اس کے جنگ کرنے کے اور حملہ کرنے کے جو فیصلہ تھا اس کو بھی ہاؤس میں اس کے اوپر ووٹ کرایا گیا ہے کہ ان کا مواخذہ کیا جائے. جی. وہ شکر یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی ہے ان کے خلاف. وہ بھی ایک یعنی انٹرنلی بھی ٹرمپ کے اوپر بہت پریشر ہے. لہذا ایک تو یہ کہ ان کے یہ سارے دعوے جو ہیں کہ ہم نے ایران کو یہ کر دیا، ہم نے ایران کو وہ کر دیا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں.
ان کا کہنا یہ ہے کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, اچانک ٹرمپ صاحب کو ایرانی لوگ بھا گئے, وہی لہجہ جو پاکستان کے لیے استعمال وہ کہتے ہیں کہ یہ, اور بہت کاروباری لوگ ہیں یہ. اور وہ جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی, جو میرے نزدیک سب سے بڑی بات ہے, اس نے کہا نہیں, رجیم چینج تو ہونی نہیں چاہیے, اس سے بڑا انتشار پھیلتا ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ جو کمپین تھی اسرائیل کی بھی اور امریکہ کی بھی, کہ یہ جو رجیم ہے وہاں پر ایران میں, جو اپنے آپ کو ریولوشنری کہتی ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اس سے تو انتشار آتا ہے. جی بخاری صاحب, یہ تو یو ٹرن ہوا نا, ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہونا چاہیے, اور ابھی ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یہ آپ جب بھی یو ٹرن کی بات کرتے ہیں نا, میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے ایک کمپٹیشن ٹرمپ کا ان کے ساتھ بھی ہے, جو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, کہ کون بہتر یو ٹرن لیتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, کہ سڈنلی ہی ہیز ڈیولپڈ لو فار ایرانین پیپل. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جناب. جو میں نے کہا ہے کہ جو میڈیا جو ہے, یہ وار مہنگی پڑے گی ٹرمپ صاحب کو, کیونکہ وہ جو جس کا حوالہ دیا سی این این نے, کہ یہ جو امریکی محکمہ دفاع ہے, اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے DIA, جی, یہ رپورٹ اس کی ہے کہ جتنے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل, یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے بندے نے کہہ دیا, یہ منسٹری آف ڈیفنس کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ ہے. اچھا, اس کے بارے میں روبیو نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ یہ تو انیشل رپورٹ ہے, ابھی تفصیلات جو ہیں وہ تو اکٹھی کی جا رہی ہیں. لیکن ہمیں ایران کے اندر بھی تو اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا نا. حملوں کی مخالفت کی جا رہی ہے ایز اے پالیسی, کہ یس, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایران کی جو تنصیبات ہیں ایٹمی, اس کے اوپر حملہ کرے. لیکن جتنی تباہی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر نظر آ جاتی تو میرے خیال سے یہ سارے کنٹروورسی جو ہے یہ نہیں ہونی تھی. بخاری صاحب, بڑا ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اس ٹائم پہ ایک سچویشن یہ ہے کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کا جوہری جو سارا مواد تھا وہ کہاں پر ہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ ایرانی حکومت کا موقف تو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ ہم نے بہت وقت سے محفوظ جگہ پہنچا دیا تھا. لیکن جو جس طرف آپ اشارہ کرنی چاہتی ہیں, آپ بڑی چلاکی کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ افسودہ یورینیم نے محفوظ ہی رہنا تھا تو پھر نیوکلیر پروگرام کی تباہی کا دعویٰ بے معنی ہے. ایک جی, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے جو 14 میزائل پھینکے ایران نے قطر کے امریکی فوجی اڈے کے اوپر, 13 تو ہوا میں فارغ ہو گئے اور ایک کو جانے دیا گیا اس لیے کہ اس سے کسی نقصان کا خطرہ نہیں تھا. وہاں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا سیناریو جو ہے اس میں معجزے بہت ہیں. جی, اور بخاری صاحب, ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملے سے پہلے ایران کو بتا دیا تھا, تو دس ڈز ناٹ میک سینس کہ ایران نے اپنا جوہری جو سارا مواد ہے اس کو محفوظ نہ کیا. دیکھیے, اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم فوجی اڈے پر حملہ کرنے لگے. یہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا, آل از رائٹ ان لو اینڈ وار. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب ایک لبرٹی لے گئے ہیں. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اور نیگاساکی کے اوپر بم برسانا, کہ اس کے نتیجے میں جنگ بند ہو گئی تھی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اب میں نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر تو دیکھیں جنگ بند ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑی سٹرینج لاجک ہے ان کی. حالانکہ آخری حملہ تو ایران نے کیا ہے, وہ جو بھی کیا ہے, لیکن یہ کہ ان کا یہ لاجک کہ بم پھینکنے سے جنگیں بند ہوتی ہیں, یہ میرے خیال سے ان کو خود بھاتی ہو تو الگ بات ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی آدمی کان دھرنے نہیں جا رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو فارن منسٹر روبیو ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح سے بڑے لمبے چوڑے بڑے بلنگ و بانگ دعوے کیے ہیں کہ جی ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو سکت اور قوت ہے وہ بہت دور چلی گئی ہے, اور نقصان کی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں. مگر ایک بات پھر وہی ہے کہ ان تمام تر دعووں کی حقیقت میں زیادہ تر چیزیں پوشیدہ ہیں, کھلیں گی ضرور, یہ چیزیں چھپا نہیں کرتی کبھی بھی. اس کے اوپر دیکھیے جو CNN کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ DIA کی رپورٹ ہے جس کی تفصیلات ہم نے ظاہر کی ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے. دیکھیے, جب ایک رپورٹ بن گئی ہے تو اس نے پبلک میں آنا تو ہے نا, جلد یا بدیر آنا تو ہے. لیکن اینی وے, ٹرمپ اس کے اوپر کافی دکھی بھی ہیں اور کافی غصے میں بھی ہیں. اسی لیے انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے میڈیا کے بارے میں, اپنے امریکی میڈیا کے بارے میں, جو عام طور پہ اسٹیٹسمین نہیں کہتے ہیں. بالکل, انہوں نے کہا یہ CNN جو ہے یہ بھی اسکم ہے, دوسرا جو ہے وہ بھی اسکم ہے, یہ کچرا, یعنی یہ بکواس کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اگر آپ, میں لبرٹی اور ایون آج نیٹو کے اجلاس میں بھی انہوں نے اینکر کو بلی کیا ہے.
وہ مطلب ٹرمپ از نون فار آل دیٹ, لیکن اتنی شدت کے ساتھ اپنے ہی میڈیا کے اوپر برس پڑنا اور اپنے ہی دعووں کو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس لیے برس پڑنا, یہ بھی کافی آگے جائے گی بات, یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا ہے. بالکل. ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم AIEA سے جو ہے انٹرنیشنل آرمی جو ایجنسی ہے اس سے اپنا تعاون ختم کر رہے ہیں, معطل کر دیا انہوں نے ان کا اپنا تعاون, اور کہا ہے کہ اب کوئی بندہ یہاں انسپیکشن کے لیے نہیں گھس سکتا جب تک ہماری سپریم سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گی. بالکل. یہ ابھی تو یہ پہلا قدم ہے. ہم نے تو یہ سنا کیا تھا, بلکہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم تو IAEA کی ممبرشپ چھوڑ رہے ہیں اور NPT سے باہر نکل رہے ہیں ہم. اگر وہ ہو جاتا تو وہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال تھی. تو ابھی تو صرف انہوں نے جو معائنہ کرنے کے لیے ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ختم کیا ہے. لیکن اگر IAEA نے اب مزید سمارٹ بننے کی کوشش کی تو NPT سے ایران نکل جائے گا. اس کی دھمکی دی جا چکی ہے اور یہ ایک آپشن ہے ایران کے پاس. جی بخاری صاحب, اگر NPT سے بھی نکل جاتا ہے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے بھی تعاون ختم کر دیتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام مزید تیز کر لے گا اور بم بہت جلدی بنا لے گا؟ دیکھیے جو سکسیسو لیڈرشپ ہے وہاں کی, جن کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں, وہ یہ ہیں کہ دیر از نو کمپرومائز وٹ سو ایور آن آر نیوکلیر پروگرام. یہ پریزیڈنٹ مسعود پوزشکیان نے بھی کہا ہے, یہ خامنائی نے بھی کہا ہے, یہ وہاں کے جو دیگر پاسداران کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, یہ جو سائنسدان اس پہ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ نو وے دیٹ وی ول کمپرومائز اینڈ نو بڈی فرام آؤٹ سائڈ کین ڈکٹیٹ اس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے کہا نا کہ ایرانین نیشن بڑی عجیب و غریب قوم ہے, انہوں نے مرمتیں کرنی شروع کر کے ان کو جلد سے جلد ری سٹارٹ کرنے کا اندیا دے دیا, باقاعدہ کہہ دیا کہ جی ہم تو بس بہت جلدی دوبارہ اپنا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کیا کرنا ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پرسو کریں اپنی اٹامک انرجی اور اٹامک جو ٹیکنالوجی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر کتنی لیدے ہو رہی ہے, چاہے وہ IAEA ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, چاہے وہ روبیو ہیں, سب لگے ہوئے ہیں. اسرائیل تو خیر پہلے سے ہی کر رہا تھا, لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے یہ پوچھا ہو کہ یہ اسرائیل کے پاس بم کہاں سے آئے ہیں؟ بالکل. کسی نے, مجھے حیرت یہ ہے کہ کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ جناب ان سے پہلے حساب تو لیں کہ انہوں نے یہ کیسے بنا لیے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ مطلب اس کو آپ منافقت کہہ لیں, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. بخاری صاحب, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بھی ابھی کی کہ اگر ایران NPT سے نکل جاتا ہے تو پھر ویسٹ کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ان کے پاس کیا آپشنز بچیں گے اور معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے NPT میں سے نکلنا جو ہے یہ بہت میجر ڈیسیشن ہوگا اگر ایران یہ ڈیسیشن کرتا ہے, اور اس سے یقینی طور کے اوپر آئی بروز جو ہیں وہ اوپر نیچے جائیں گی, کیونکہ پھر دین ایران ول بی فری ٹو میک این ایٹم بم ایز اینڈ وین اٹ وانٹس. ابھی تو کوئی نہ کوئی قدغن ہے نا, ابھی تو کوئی نہ کوئی سپروائزری باڈی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ پروگرام کس حد تک گیا ہے. ایک ہفتہ تک پہلے کی تو رپورٹس IAEA کے پاس تھی نا, یہ IAEA نے تو کہا تھا کہ یہ 400 گرام جو ہے, 408 ٹو بی پریسائز, یہ جو کلو گرام یورینیم ہے یہ افسودہ ہے 60%. یہ IAEA کی رپورٹ ہے. دیٹ مینز یہ کوئی جعلی دعویٰ نہیں ہے, یہ اسٹیبلش سرٹیفائیڈ کوانٹٹی ہے یورینیم کی افسودہ جو ان کے پاس, ایران کے پاس ہے. اور گئی کہاں وہ پیا جی ہیں کہاں, وہ تو اس کے اوپر تو معاملہ جات چل رہے ہیں. بخاری صاحب, آج نیٹو کے اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے عاصم منیر کی کافی تعریف کیا اور مودی کو سنب کیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مودی کو سنب کرنے کا تو سلسلہ جاری ہے ان کی طرف سے, اس لیے کہ انڈیا میں بہت بیشنگ ہو رہی ہے اپنے ٹرمپ کی, اور جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کی وہ غافل نہیں رہتی ایسی چیزوں سے. وہ سارا کچھ فیڈ پہنچ رہا ہوگا ٹرمپ کے پاس کہ جناب وہاں یہ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر اس پہ تنقید ہو رہی ہے, میڈیا اس کے اوپر جوتم پزار کرنے پہ تلا ہوا ہے جب سے جنگ بند ہوئی ہے. تو یہ اطلاعات ان کے پاس پہنچ رہی ہے, لہٰذا ہی از ویری بٹر اباؤٹ مودی. ابھی بھی جو لاسٹ جملہ میرے پاس آیا ہے وہ یہی ہے کہ مودی سے کہا ہے کہ اگر تم یہ جنگ جاری رکھنے کی باتیں کرو گے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریشن سندور تو جی ابھی چل رہا ہے, جی وہ تو ٹیمپرری ٹروس جو ہے وہ ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پھر تجارت بھی نہیں کریں گے, اٹس اے ویری سیریس تھریٹ. دیکھیے نا انڈیا نے اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں نا. بالکل.
اس کا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ چین کے لیے استعمال ہونا ہے، میں نے امریکہ کے ہاتھوں لہذا جو میں کہوں گا وہ کریں گے. ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. ٹرمپ نے جو دھمکی ان کو دی ہے دیٹس اے ویری سیریس. جی، اور بخاری صاحب بڑی انکنونشنل سی بات ہے کہ کسی امریکی صدر کی جانب سے اس طرح سے پاکستانی جنرل کی تعریف کیا جانا. جی وہ تعریف والی بات رہ گی، وہ میں جی تھینکس فار ریمائنڈنگ می. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ چلنا ہے، میں اپنی رائے محفوظ رکھ رہا ہوں لیکن میں اشارے کچھ دوں گا آپ کو نہیں، آپ کھل کے اشارہ کہ دیں. یہ جو فیلڈ مارشل کی جو وزٹ تھی امریکہ کی، یہ بے معنی نہیں تھی. بالکل. یہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے جرنیلوں کو دعوت نامے نہیں دیے جاتے. اس کا پس منظر بہت گمبھیر ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی. کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے، میں بھی آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو فیلڈ مارشل نے وہاں موجود ہوتے ہوئے انگیج رکھا، اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو جو انگیج رکھا، جو ملاقاتیں ان کی ہوئی، وہ ٹائم ملا ایران کو اپنی افسردہ یورینیم جو ہے اس کو شفٹ کرنے کا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے اندر کی بہت بڑی بات جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں بلا وجہ، تو شکریہ ادا نہیں کیے جا رہے نا. تو ایران سے جو ایران کی طرف سے جس طریقے سے ہمارا شکریہ ادا کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی پس منظر ہے. تو دیٹ واز ناٹ جسٹ اے پلیجر ٹرپ. پلیز اس کے بارے میں آپ، میں اپنے ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ، ویری وائٹل وزٹ. اور یہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں یہ بھی بلا وجہ ہیں. وہ تو جس طرح کی تعریفوں کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر کو متاثر کن شخصیت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہونے والی ملاقات کی خوشگوار یادیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ اینڈ دیٹ پلیڈ اے ویری میجر رول ان واٹ از ہیپننگ ان مڈل ایسٹ اینڈ واٹ واز لائکلی ٹو ہیپن اگر یہ جنگ جو ہے آگے بڑھتی.